آج 8 اپریل کو وہ خوشخبری سننے کو ملی جس کا انتظار پچھلے 40 دنوں سے پوری دنیا کر رہی تھی۔ ایران، امریکہ، اسرائیل کے بیچ 15 دنوں کے لیے سیز فائر یعنی جنگ بندی ہو گئی اور امریکہ ایران کی ساری شرطوں پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوستو، ایک حقیقت آپ کو بتاؤں، ساری دنیا اس کو جان چکی ہے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حوصلوں سے، اتحاد سے اور سچائی سے جیتی جاتی ہیں۔ آج کی تاریخ ایک اعلان ہے کہ جب قومیں جاگ جاتی ہے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک نئے دور کی شروعات ہے۔ وہی امریکہ جو کل تک سخت ترین دھمکیاں دے رہا تھا، آج بات چیت اور مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے اور ایران کی شرطوں پر بات چیت کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات کا رخ بدل چکا ہے۔ آج کی صبح تاریخ کے سینے پر ایک ایسی کہانی لکھ رہی ہے جس کا انتظار صرف ایک قوم نہیں بلکہ پوری انسانیت کر رہی تھی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی یہ جنگ بندی صرف دو ملکوں کا معاہدہ نہیں بلکہ حق، سچ، حوصلے اور استقامت کی ایک عظیم فتح بن چکی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جتنے مطالبات ہیں اس کو امریکہ نے قابل عمل یعنی ورکیبل بتایا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کل رات صورتحال کچھ الگ تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی مغرور طاقت امریکہ ایسی خطرناک دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف سیاسی دباؤ نہیں تھا بلکہ ایران کی ہزاروں سال پرانی تہذیب کو مٹانے تک کی دھمکیاں وہ دے رہا تھا۔ فضاؤں میں جنگی طیارے گردش کر رہے تھے، میسائلوں کی گونج سنائی دے رہی تھی اور زمین پر ڈر اور خوف کا سایہ پھیلایا جا رہا تھا، لیکن سب کے باوجود ایک چیز نہیں بدلی ہے، وہ ایرانی عوام کا حوصلہ، ان کی ہمت۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ جب کوئی قوم مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو موت بھی ان کے سامنے ہار مان لیتی ہے۔ کل کی رات تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف سے لکھی جائے گی جب تہران کی سڑکیں انسانی سمندر بن گئی۔ لاکھوں مرد، عورتیں، نوجوان، بچے، بزرگ سب اپنے گھروں سے نکل آئے اور انہوں نے اپنی اہم عمارتیں، بجلی گھر، پاور پلانٹ، پلوں کے ارد گرد جس پر امریکہ نے بمباری کی دھمکیاں دی تھی، سخت دھمکیاں دی تھی، انہی عمارتوں، انہی پل، انہی پاور پلانٹ کے آس پاس ہیومن چین ایک انسانی دائرہ بنا لیا۔ ان کا میسج کلیئر تھا، واضح پیغام تھا کہ اگر ہماری سرزمین تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جدید ترین ہتھیار، ٹیکنالوجی اور جنگی طاقت انسانی ایمان اور جذبے کے سامنے بے بس ہو گئی۔